ہمارے دیش میں سیاست ایک ایسا موضوع ہے کہ انسان ہر وقت اور ہر حال میں جب بھی بات کرتا ہے تو اپنی گفتگو میں اسے شامل ضرور رکھتا ہے۔ ہر مسئلے کا تانا بانا وہیں جا کر ختم ہوتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو سیاست کو شجر ممنوعہ سمجھتے ہیں۔ اب ہمارے دیش ہی کو دیکھ لیجئے، یہاں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ ایک طرف سیاست میں رام جی کو اتارا گیا ہے تو دوسری جانب بی جے پی کے رکن اسمبلی کھلے عام پولیس اسٹیشن میں فائرنگ کرنے لگے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ہم نے اور آپ نے مسند صدارت پر ایک شخص ایسا سجا دیا ہے جس کی کرپشن اور بدعنوانیاں ضرب المثل ہیں۔ اب جیسا راجا ویسی پرجا، یہ تو ہوگا ہی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم سابق وزیر داخلہ محمود علی کی بات کریں گے تو ہمیں سن کر تعجب ہوگا کہ وہ اس دنیا سے چل بسے۔ یہ خبر کئی دن قبل واٹس ایپ یونیورسٹی کی زینت بنی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد خبر آئی، خود انہوں نے پریس میٹ منعقد کرتے ہوئے وضاحت کی کہ وہ باحیات ہیں، لیکن جس نے بھی یہ بے پرکی اڑائی تھی وہ پاگل ثابت ہوا، کیونکہ محمود علی کا ضمیر تو 10 سال پہلے ہی مر چکا تھا جب انہوں نے پوجا کی تھی۔ جب انسان کا ضمیر مر جاتا ہے تو پھر اس کے اندر باقی کچھ نہیں رہتا۔ لیکن سیاست میں زندہ لاشوں نے بہت کمائی کی ہے۔ یقین نہیں آتا تو محمود علی ہی کو دیکھ لیں، اپنا ٹی وی چینل، اپنا اخبار اور اپنا بھینسوں کا طبیلہ، کیا نہیں ہے ان کے پاس سوائے ضمیر کے۔ اگر اب ہم مجلس اتحاد المسلمین کی بات کریں گے تو یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جماعت کے وفادار کہلاتے ہیں۔ اس پارٹی میں وفاداریاں بدلنے کا معیار اکثر مختلف ہے۔ اگر کوئی فراڈ کرتا ہے اور جیل جاتا ہے تو پھر اسے جماعت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو آپ HYC کے سلمان کو ہی لے لیں۔ اب یہاں اور کئی افراد ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے جو مردہ ضمیر کے ساتھ زندہ ہونے کا ناٹک کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم مجلس اتحاد المسلمین کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے تو ہمیں لگے گا کہ حیدرآباد کے علاوہ مہاراشٹرا میں پارٹی کا وقار بلند ہو رہا ہے۔ اگر آپ دارالسلام کا دورہ کریں گے تو آپ کو یہاں تمام اراکین اسمبلی دستیاب ہوں گے جو آپ کی فریاد سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس کا تجربہ نہ کیا ہو تو ایک مرتبہ اپنا مسلح لے کر یہاں ضرور جائیں۔ اب اگر مہاراشٹرا کی بات کی جائے تو یہاں رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل ہیں جو عوام کی مصیبت میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں پیش آئے آدرش بینک اسکیم کے بعد اس بینک کے سارے صارفین سڑکوں پر آ گئے ہیں، غریب افراد کا پیسہ ڈوب گیا۔ اس بدعنوانی پر امتیاز جلیل نے دھرنا دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی۔ ان کے اس احتجاج کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پولیس نے احتجاجیوں پر لاٹھی چارج کیا، مظاہرین پر آنسو گیس چھوڑتے ہوئے انہیں زد و کوب کیا گیا، جس کے بعد امتیاز جلیل کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تو احتجاجیوں نے قریب میں موجود ایک حوض سے پانی لیتے ہوئے ان کی آنکھوں کو دھونے کی کوشش کی۔ جب اس بارے میں پولیس سے سوال کیا گیا تو پولیس نے کہا کہ دراصل اس احتجاج کی اجازت نہیں لی گئی تھی اور یہ مارچ بغیر اجازت کے نکالا گیا تھا۔ تاہم یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے بارے میں غلط بولتے یا سوچتے ہیں انہیں اس واقعے سے سبق لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ مجلسی قائدین عوام کے دکھ درد میں ان کے ساتھ رہنے والے نمائندے ہیں، جس کی مثال دیش بھر میں کہیں نہیں ملتی۔